عمان، اس کا سفر کیسا ہے؟ اب یہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ مختصر ہم یہ کہتے ہیں جی کہ جو سلطنت عمان ہے یہ پاکستان کا جو 5واں ہمسایہ ہے میری ٹائم، یہ کراچی سے بہت قریب ہے اور یہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارا خون کا رشتہ بھی ہے، بلڈ بانڈ ریلیشن ہے، کہ جو ہماری بلوچ کمیونٹی ہے وہ بڑی اکثریت سے عمانی نیشنل ہے۔ اور 1958 تک گوادر عمان کا حصہ رہا جی، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان نے اس کو خریدا۔ اچھا، یہ گوادر والی میں علیحدہ سے آپ سے سنوں گا یہ پوری تفصیل، پہلے آپ ذرا عمان کا جو ہے وہ جو عالمی سطح سے اگر آپ عالمی منظر نامے پہ اس کو دیکھیں، ویسے تو تاریخی اعتبار سے 4-5 ہزار سال پرانا ملک ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی بھی کسی بھی سلطنت کے یہ متحد نہیں رہا جی۔ سلطنت اموی سلطنت سے لے کے عباسی پھر جو بھی تھے، اور یہ ان کی بہت بڑی امپائر تھی، اور عمان اس سلطنت میں تھا۔ اس کی اتنی پاور تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بڑی سلطنتوں کو خطوط بھیجے تھے ادھر کیسرو کسرا کو، تو اس میں عمان بھی تھا، کہ اس کی زنجبار تک، افریقہ تک، اور پھر یہ سب کانٹیننٹ تک ان کی سلطنت تھی۔ اور یہ ان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خط بھیجا، حضرت عمر بن عاص لے کر آئے تھے، تو یہ رضاکارانہ طور پر اس خط کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ تو بڑے امن پسند، محبت والے، رواداری والے لوگ ہیں جی۔ تو ان کی وہ فطرت میں رواداری ہے، وہاں پر مذہبی رواداری ہو، سیاسی رواداری ہو، تو کبھی کسی قسم کا کوئی آپ کو کوئی فساد نہیں ملتا جی۔ اگر آپ سیاسی منظر نامے سے دیکھیں، یعنی سسٹم کیا ہے، کس طرح سے چلتا ہے؟ سیاسی منظر نامے سے دیکھیں جی تو اس کو مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے، کہ اس کی ریزن یہ ہے، ایک تو یہ پرسکون ہے، اس کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ہمیشہ سے جتنے بھی مسائل یا جنگوں کے شکار ممالک ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، ایران ہو، یمن ہو، سعودی عربیہ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو، تو سب کی جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، جو مذاکرات ہے، ان کو ہوسٹ کرتا ہے وہ سلطنت عمان ہے جی۔ تو اس کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے، خواہ وہ خلیجی ممالک کے آپس کے تنازعات ہوں، خواہ وہ مشرق وسطیٰ میں ہوں، تو عمان آپ کو کہیں نہ کہیں پیس کے لیے کام کرتا نظر آ رہا ہوگا، پیس میکنگ کے لیے وہ اپنی کوشش کرتے ہیں جی۔ اور اس کے پیچھے بہت محنت ہے، پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ کتنی آبادی ہے عمان؟ تقریباً 50 لاکھ آبادی کا ملک ہے جی، جس میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ جو ہے، 15 لاکھ یا 20 لاکھ غیر ملکی ہیں جی، باقی 30 لاکھ ان کی اپنی آبادی ہے۔ اور یہ مسلم کنٹری، لیکن عقیدے کے اعتبار سے کیا یہ خلیجی ممالک کا ایک اہم ترین ملک ہے جی، اور اس میں زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ عباسی ہے، جو مالکیوں کے بہت قریب ہیں۔ اور یہاں پہ جو عمان کی آج ہم پوزیشن دیکھ رہے ہیں، جس طرح لائم لائٹ میں موجود ہے، اور آپ نے جس طرح ذکر بھی کیا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری ایجنسی ہو یا انڈیا کی ہو یا دنیا بھر کی ایجنسیز کے لوگ سربراہان یہاں پر آتے ہیں، عمان نے یہ حیثیت کیسے حاصل کی؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یعنی ایک نام تو آتا سلطان قابوس جی، کہ ان کے دور میں یہ زیادہ تیز رفتاری سے میں نے جس طرح عرض کیا جی کہ ایک تو تاریخی اعتبار سے یہ چیز اس قوم کو ورثے میں ملی ہے جی، کہ ان کے اندر رواداری ہے۔ دوسری چیز یہ کہ سلطان قابوس صاحب کی ایک اپنی سوچ تھی، انہوں نے 50 سال اس ملک پہ حکمرانی کی، اور بہت کم ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ بہت کم ایسے حکمران ہوتے ہیں کہ جن کے جانے پہ لوگ واقعی روتے ہیں۔ تو میں تو پچھلے 17 سال سے ہوں جی، میں نے تو دیکھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عزت تھی، مقامی بھی اور غیر ملکی لوگ واقعی ان کی جانے پہ غم زدہ تھے۔ لوگوں نے بتایا کہ پاکستانی بھی زاروں قطار جی، وہ سب لوگ تھے، کیونکہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں جی، جب آپ کو بنیادی سہولت ملتی ہے، آپ کی عزت مال اور جان محفوظ ہے، تو پھر آپ کو کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہے جی، بے شک آپ کم کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، بنیادی جو آپ کی عزت مال، جو ایک ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے جی، جب وہ آپ نے محفوظ ہے، آپ جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کسی عورت کو بھیج دیں، وہ سونے سے لدی ہو، تو کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ تو یہ اتنا زیادہ قانون سخت ہے۔ تو 5 سال پہلے، 6 سال پہلے جب میں آیا تو آپ لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ جی رات کا کچھ 2 بجے تھے تو ہم اس طرح کہیں کھڑے تھے، تو آپ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی خاتون جتنا ہی زیور لے کے اس کی عزت بھی محفوظ ہے، اس کی دولت بھی محفوظ ہے۔
تو جب یہ بنیادی سہولت ملتی ہے جی، ایک جو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے، تو پھر ملک اسی طرح ترقی کرتا ہے. اور پھر حکمرانوں سے محبت بھی لوگوں کی اسی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل جانے پہ روتے ہیں جی جی کہ یار کتنا بڑا نقصان ہو گیا. اس پہ بڑی محنت ہے ان کی جی. انہوں نے اپنی قوم کی تربیت کی ہے، ان کو رسم و رواج سکھائے ہیں خود سے، خوشی غمی کے طور طریقے بتائے ہیں، لباس ان کو ایک جیسا بنایا ہے، انہوں نے ایک جیسا قوم بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے. مجھے مڈل ایسٹ میں یہ نہ بہت زیادہ ماڈرن ہے ملک یہ، جی جی، اور نہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ بیکورڈ ہے. میانہ روی ہے بالکل. یہ عمان جو ہے وہ ایک ہر لحاظ سے متوازن ہے جی. اگر آپ ان کی مذہبی رواداری دیکھیں اس میں بھی اعتدال ہے. اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں ان کی خارجہ پالیسی کو، وہ بھی متوازن ہے، مستقل بنیادوں پہ ہے، کوئی چینج نہیں ہوتی رہتی جی. تو ان کی یہ پالیسی ہے جی کہ ہم دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ دیں اور کوئی ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ دے جی. تو پارلیمان اور باقی چیزیں کیسے چلتی جی؟ وہ ان کی شورا بھی ہے، جو شورا کیسے پارلیمنٹ جو ہے وہ لوگ اس کو ووٹ دے کے منتخب کرتے ہیں. اچھا. سلطنت ہے، بادشاہ جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سپریم طاقت ہے جو عمان کے لاء کے مطابق. ٹھیک ہے. ان کی شورا بھی ہے، سینٹ بھی ہے. تو ایک بہت اچھا ایک جو ہے وہ اسٹرکچر ہے. تو فیصلے جو ہیں صرف بادشاہ کرتے ہیں یا سینٹ؟ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں. اگر آپ عدالتوں کی بات کریں یا جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں، ظاہر ہے کہ وہ تو ان کی اپنی کیبنٹ ہے جس کے ساتھ صلاح مشورہ ہوتا ہے، تو وہ ایک ان کی متوازن اور مستقل بنیادوں پہ چلتی ہے جی. کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو پالیسیوں کا تسلسل ہوتا ہے نا جی، وہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کی پالیسی یا آپ کا کوئی بھی پروجیکٹ آپ دیکھ لیں یا بڑا کوئی منصوبہ، اگر آپ اس کو تھوڑا سا بھی ہلاتے ہیں، یا گورنمنٹ جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ گئی اس نے اس کو ڈسٹرب کیا، تو وہ اس کی پوری محنت ضائع جاتی ہے جی. تو جب ایک تسلسل سے فرد واحد جو تھا وہ اپنے لوگوں سے مشورہ کر کے، ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے قوم اور ملک کو بنانا ہے، تو وہ ایک تسلسل سے چلتے ہیں جی. دیکھیں صحراؤں سے وہ کہاں پہنچ کے ممالک.